اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے پائیدار، سب سے محکم راستہ ہے۔ تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں ہم اس آن لائن خطابت کورس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ آیت تطہیر کو بیان کریں گے۔ آیت تطہیر جو فریقین ہیں اہل سنت اور شیعہ، ان کے نقطہ نظر سے، اور اس آیت کے اندر جو اہم پیغامات ہیں، اہم نکات ہیں اور فضائل موجود ہیں، ان کی طرف انشاءاللہ کوشش کریں گے تذکر دینے کی۔ تو آیت تطہیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، کہ بس اللہ یہ چاہتا ہے، یا فقط اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور رکھ کے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے، جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا رکھے، ایسا جیسے پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔ اچھا، اب اس آیت کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا یہ ایک حصہ ہے، مکمل نہیں۔ کیوں؟ آپ اس کے سیاق کو دیکھیں اور اس کے نظم کو دیکھیں تو یہ آیت سورہ احزاب میں ازواج رسول سے متعلق احکام کے درمیان میں نازل ہوئی ہے، یعنی ازواج رسول سے خطاب ہو رہا ہے، درمیان میں آیت کا یہ حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ازواج رسول سے خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن خود اس آیت تطہیر کے اندر خطاب کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ مثلا پہلے جو ضمائر ہیں وہ ضمائر جمع کے ہیں۔ آپ اس آیت کو قرآن پاک سے نکال کے دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے جو ضمائر ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جمع مؤنث کے ہیں، کہ فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور فرمایا کہ واقمن الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ یہ ساری جمع مؤنث کے جو ہے وہ صیغے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرن وقرن فی بیوتکن جمع مؤنث، بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ مؤنث، واقمن الصلاۃ جمع مؤنث، وآتین الزکوٰۃ جمع مؤنث، وآتین اللہ ورسولہ جمع مؤنث۔ اب یہاں تک یہ سارے 4-5 جگہ جمع مؤنث استعمال ہونے کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور پھر اگلی آیت، جب یہ آیت مثلا پہلے خطاب ہو رہا ہے نبی کی بیویوں سے، اور پھر جمع، اس کے بعد جو ہے وہ اچانک ضمیر بدل جاتی ہے، اور ضمیر جو ہے وہ بدل کے کیا ہو جاتی ہے؟ جمع مذکر بن جاتی ہے، یعنی جمع مؤنث سے ضمیر بدل کے جمع مذکر میں بدل گئی۔ اب انکم، ٹھیک ہے، انکم، اور فرمایا کہ یطہرکم، انکم، یہ ساری جمع مذکر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں چلے جائیں تو اگلی آیت میں دوبارہ آیت نمبر 34 میں دوبارہ جمع مؤنث ہے، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، ٹھیک ہے۔ اور تم یاد رکھو ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، آیات اللہ میں سے اور حکمت میں سے، بے شک ان اللہ کانا لطیفاً خبیرہ، بے شک خدا بہت لطیف اور خبیر اور بہت زیادہ باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ
جمع مؤنث کے صیغے اور نبی کی بیویوں اور ازواج سے متعلق بات، درمیان میں جمع مذکر اور اہل بیت کی بات کر کے دوبارہ جو وہ نبی کی بیویوں سے خطاب، تو یہ جو تبدیلی ہے یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ مخاطب صرف ازواج نہیں ہے، جمع مؤنث سے جمع مذکر میں آ گئے، بلکہ ایک مخصوص جماعت ہے جسے اہل بیت کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ واضح تو ہو گیا کہ بات نبی کی بیویوں کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جہاں نبی کی بیویوں کی بات آ رہی تھی جمع مؤنث کی بات آ رہی تھی، لیکن درمیان میں جو عنکم یطہرکم یہ جمع مذکر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص جماعت، صرف نبی کی بیویوں کی بات نہیں ہے، ایک مخصوص جماعت جنہیں اہل بیت کہا گیا ہے یہ۔ اچھا، اب اہل بیت سے مراد کون ہے بحث وہ الگ ہے۔ یہ تبدیلی یعنی ایک ادبی صرف حسن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک معنی میں تبدیلی ہے، یعنی اب خطاب کسی نئے گروہ کی طرف منتقل ہوا ہے کہ جمع مؤنث سے جمع مذکر کی طرف تبدیلی، ایسے تو نہیں خطاب میں تبدیلی آتی نا۔ اور اس کو علم بلاغت کے اندر اس کو کہا جاتا ہے التفات۔ التفات یعنی توجہ کے معنی میں۔ التفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ اچانک کلام کا اچانک ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب میں منتقل ہو جانا، جمع مؤنث سے جمع مذکر کی طرف منتقل ہو جانا، اس کو التفات کہتے ہیں۔ یہ یہاں یہ بلاغی اعتبار سے بلاغت میں ایک اسلوب ہے، اور یہ جو ہے وہ رائج ہے عرب میں بھی اور ان کے شعراء میں بھی، اور قرآن نے اس اسلوب سے استفادہ کیا ہے توجہ جلب کرنے کے لیے، یعنی کبھی مخاطب کی توجہ کو جلب کرنے کے لیے یہ اسلوب اپنایا جاتا ہے، بلاغت کا ایک اصول ہے۔ اچھا، ابھی ہم ان الفاظ کے اندر پہلے معنی کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس اختلاف کی طرف آئیں گے اور اہل بیت سے کیا مراد ہے اور اہل سنت اور شیعہ مطمع نظر کیا ہے، اس کی طرف ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اور مشہور تفاسیر کی روح سے ہم اس چیز کو جانچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ جو اس کے لغات ہیں ان کی طرف تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، معنی صرف کے معنی میں ہے یا بس یا یہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بس انما کا لفظ جو ہے وہ حصر کے لیے ہے، یعنی یہ ایک مخصوص اور قطعی ارادہ الہی ہے۔ یہ اسلوب انما حصر کے لیے آتا ہے، معنی صرف بس یہی، یعنی یہ ایک مخصوص اور قطعی ارادہ الہی کے معنی میں ہے۔ یہ اسلوب اہل بیت کی عظمت کو عام مومنین سے ممتاز کر رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک رہو، بلکہ کہہ رہا ہے اللہ کا خاص فیصلہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ پاک رہو یہ نہیں کہا بلکہ رجس کو دور رکھے، ٹھیک ہے۔ تو پس انما ایک خاص ارادے کے معنی میں آیا کہ اب اللہ کا خاص ارادہ۔ اچھا، اب اس کے بعد فرمایا یرید اللہ، ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے، اللہ اچھا یہ بہت اہم ہے، اب توجہ کریں، اور اس میں اہل سنت اور شیعہ کا اختلاف بھی موجود ہے۔ ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دفعہ ارادہ تکوینی ہے اور ایک ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تکوینی کیا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ارادہ تشریعی کیا ہے؟ اللہ نے چاہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ارادہ تشریعی، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، یہ سب کے ارادہ تشریعی ہے، یعنی حکم دینا۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، تو کیا یہ ارادہ تشریعی ہے یا ارادہ تکوینی ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ اچھا، اگر ارادہ تشریعی ہو یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پاک بنو، پاکیزہ بنو، یعنی بننے کا حکم دیا جا رہا ہے نا۔ ارادہ تشریعی تو حکم ہوتا ہے نا، جیسے کہا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ارادہ تشریعی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پاک بنو، ٹھیک ہے، رجس سے دور رہو، پاک بنو۔ آیا یہ اس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم تو فکر اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، پاک رہو، ٹھیک ہے، رجس سے دور رہو، یہ تو سب مومنین کے لیے حکم ہے نا، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے۔ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے، تقوی اختیار کرو یعنی رجس سے دور رہو، ٹھیک ہے، پاک و پاکیزہ بنو۔
تزکیہ نفس کا مطلب یہی ہے. تو یہ حکم تشریعی تو ایک عام حکم ہے. اہل بیت کے ساتھ کیا خاص ہوا؟ بس ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تشریعی نہیں ہے. ارادہ تکوینی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ یعنی اللہ ارادہ کرے ہو جاتا ہے. کن فیکون ہے، اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو پس یہاں ارادہ تکوینی ہے. ارادہ تکوینی کا مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے رزق کو دور کر دیا اہل بیت سے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو دقت کریں کہ خدا کا مقصد اذہاب رزق ہے، رزق کو دور کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے خدا ارادہ تکوینی کا ارادہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور خدا کا تکوینی ارادہ جو کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ ارادہ کرتا ہو جاتا ہے. بس یہ واضح ہوگا کہ یہاں ارادہ تشریعی نہیں ہے، ارادہ تکوینی ہے. ارادہ تکوینی کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے ارادہ کیا اور اہل بیت سے رزق دور ہو گیا. ٹھیک ہے، اہل بیت کے نزدیک رزق نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا اہل بیت کی طہارت یقینی اور واقع بھی ہے، ہو گئی. اب جو اہل بیت میں ہوگا وہ ہونا چاہیے جو پاک و پاکیزہ ہو، جس نے ساری زندگی نہ کفر. اور رزق کا بھی معنی بیان کریں گے. رزق سے مراد کیا ہے؟ کیا فقط ظاہری رزق ہے، ظاہری غلاظت ہے، یا رزق ایک علی الاطلاق بیان کیا گیا ہے؟ پس یہاں ارادہ تکوینی اگر مراد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی طہارت یقینی ہے اور واقع ہے، اور ان کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے. کیونکہ اگر ارادہ تشریعی ہوتا تو یہ تو سب مومنین کے لیے ہے، اہل بیت کے ساتھ کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی. لہٰذا یہ ارادہ تکوینی ہے. اور رزق سے کیا مراد ہے؟ انما یرید اللہ جو ہے وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور کر دے. رجس یعنی رجس ہر ظاہری اور پلیدی. یہاں پہ الف لام استغراق ہے. استغراق کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز، یعنی رجس، جس کو رجس تصور کیا جائے وہ سب کے سب، چاہے وہ رزق عقائدی اعتبار سے ہو، فکری اعتبار سے ہو، اعتقادی اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، عملی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے ہو، فردی اعتبار، ہر اعتبار سے رزق، یعنی ہر قسم کا رزق، مثلا گناہ ہو، شرک ہو، نفاق ہو، اخلاقی آلودگی ہو، فکری انحراف ہو، ہر طرح کے رزق سے اہل بیت کو خدا تعالیٰ نے اپنے ارادے تکوینی سے پاک و پاکیزہ رکھا، یعنی ان سے رزق دور کر دیا، وہ نزدیک نہیں آ سکتا. اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے ایک چیز کو رفع کرنا، اور ایک چیز ہوتا ہے دفع کرنا. دفع کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے آنے سے پہلے ہی اس کو روک دینا. اور ایک تو ہوتا ہے رفع، یعنی کہ ایک چیز عارض ہونے کے بعد. مثال کے طور پر انسان بیمار ہو جائے، اگر ایک دفعہ انسان کو بیماری لگ گئی اور بیماری لگنے کے بعد اس کو دوائی کے ذریعے سے، انجیکشنز کے ذریعے سے، ڈرپس کے ذریعے سے اس بیماری کا علاج کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو رفع کیا ہے، یعنی اس بیماری کو علاج کیا گیا، یعنی اس مرض کو رفع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ دفع ہے. دفع یعنی آنے سے پہلے ہی اس کا علاج. مثلا ایک احتیاط انسان کرتا ہے، مثلا کرونا میں ہم نے بہت زیادہ احتیاط کی کہ کوئی کرونا میں لگ نہ جائے، تو اس کو دفع. تو اب یہاں پہ رزق کو دفع کیا گیا ہے، یعنی اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ کہ رزق کو تم سے دور رکھے، نہ یہ کہ تمہیں رزق تمہارا نعوذ باللہ من ذالک رزق تمہیں عارض ہو گیا اور خدا یہ چاہتا ہے رزق کو تم سے دور کر دے. یہاں پہ بھی ترجمے میں بعض نے ڈنڈی ماری اور یہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی تم سے دور کر دے رزق کو، نہیں لیذھب عنکم رزق کو تم سے دور رکھے. دور رکھے مطلب دفع کے معنی میں ہے، اور ارادہ تکوینی ہے، اللہ تعالیٰ کا واقع ہو گیا. اور ہر طرح کے رزق، ٹھیک ہے، تو جب ہر طرح کے رزق ہے تو پس اہل بیت وہ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی ذرا برابر گناہ نہ کیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، معصیت نہ کی ہو، کوئی کفر نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، یعنی کوئی بھی جس کو گناہ تصور کیا جا سکتا ہے یا جس کو رزق تصور کیا جا سکتا ہے وہ ان کے ہاں نہ ہو، تو اسی کو تو عصمت کہتے ہیں. یعنی اہل بیت وہ ہو سکتے ہیں جو درجہ عصمت پہ فائز ہوں. ٹھیک ہے. اب اہل بیت کا مقام اور بلند ہو گیا نا، آیت بیان کر رہے ہیں، آیت کے باہر نہیں نکلے، خود الفاظ آیت کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اہل بیت کی طرف. اہل بیت کون ہے؟
اہل بیت کا لغوی اعتبار سے اگر معنی دیکھیں تو یعنی گھر والے. اب اس لغت کے معنی کے اعتبار سے تو بہت ساروں نے آ کے اشکالات کیے اور کہا کہ اگر گھر والے مراد ہیں تو پھر بیویوں سے بڑھ کر کون گھر والا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو بیوی ہوتی ہے نا گھر والی. طاہر القادری صاحب نے بھی یہ کہا کہ دیکھو لغت میں تو اہل البیت یعنی گھر والے ہوتے ہیں نا، تو بیویوں سے بڑھ کر کون گھر والا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو بیوی بنیاد ہوتی ہے گھر کی. بیوی نہ ہو، بچے نہیں ہوں گے تو خانوادہ تشکیل نہیں پائے گا. لہٰذا سب سے پہلے تو گھر والے، جب ہم کہتے ہیں گھر والے یعنی بیوی، اس کے بعد بچے، اس کے بعد باقی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب لغت کے اعتبار سے اپنی بات آپ کی درست، بہت اچھی بات ہے. لیکن آیا یہاں لغوی معنی ہے؟ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر معنی لغوی نہیں لیا گیا، ورنہ صلاۃ کا معنی دعا ہے لغت میں. ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ، دعا کرتے رہو بیٹھ کے. ٹھیک ہے، آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے. ٹھیک ہے، اپنی پاکیزگی اختیار کر لو. آیا یہاں پہ صلاۃ اور زکوٰۃ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یا اصطلاحی معنی میں؟ اور کس نے بتایا آپ کے کہ نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ جب قرآن نے کہہ دیا تو کس نے بتایا کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ کس نے اس کو مشخص کیا؟ رسول نے. زکوٰۃ دو، کیسے دو؟ کس نے مشخص کیا؟ رسول نے. تو پس اس کا مطلب ہے لغت سے اوپر انحصار نہیں کر سکتے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اہل البیت، یہ اہل البیت لغت والے اہل البیت مراد ہے یا نہیں، وہ کوئی خاص اصطلاح، چونکہ یہاں پہ بہت معیارات جب بیان کیے جا رہے ہیں، ایک خاص اصطلاح مراد لی جا رہی ہے، تو پس ہم نے اس لغت والے معنی کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر کیا کہتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، کہ میرے اہل بیت کون ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک خاص اصطلاح جس کی تعین خود رسول کریں گے. جس طرح نماز میں کون تعین کرتا ہے کہ نماز کیا پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، نماز کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، باقی چیزوں کا مطلب کیا ہے، کون تعین کرتا ہے؟ رسول. تو اہل بیت کا معنی بھی رسول تعین کرے گا. یہاں اہل بیت، البیت مطلق گھر نہیں ہے بلکہ معین اور معرف بیت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوگی کہ ہم لغت والا معنی نہیں لیں گے، اور قرآن میں بہت ساری جگہ پر ہم معنی لغوی نہیں لیا جاتا بلکہ اصطلاح، اور وہ اصطلاح جو پیغمبر نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، یہ واضح ہوگا. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا پیغمبر نے کس کو اہل بیت کے طور پر متعارف کرا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں شان نزول میں ہم آئیں گے بعد میں. پانچویں چیز یطہرکم تطہیرا، یہ جو تاکید ہے یہ کیا ہے؟ جہاں مصدر ہے، تطہیرا کیا ہے؟ مصدر ہے. یطہرکم فعل ہے، وہ پاک کر دے تمہیں. ٹھیک ہے، اور تطہیرا تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کامل، جامع اور مطلق طہارت کے معنی میں. یہاں یطہرکم کے بعد تطہیرا جو لایا گیا ہے، عربی ادب میں اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول مطلق کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ تاکید ہے، کمال کو بیان کرنا، ایک چیز کی شدت کو بیان کرنا ہے. پس معنی صرف پاکی نہیں ہے کہ پاک کر دیا ہے، نہیں، بلکہ پاک و پاکیزہ، کامل پاک، کمال کے اوپر پہنچا دیا. یعنی ایسا پاکیزہ کہ جس سے اوپر پاکی کوئی تصور نہ ہو. جو طاہرکم تطہیرا کا مطلب یہ ہے کہ کامل، ہمگیر اور قطعی طہارت، ایسی طہارت کے اعلیٰ ترین منزل کہ جس سے اوپر طہارت کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس قدر پاک و پاکیزہ ہیں کہ پاک و پاکیزگی کا حق ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پس یطہرکم تطہیرا، تاکید در تاکید. اب ہم آتے ہیں شان نزول کی طرف. ٹھیک ہے، ہم اگر لغوی اعتبار سے بھی اس کے الفاظ کے اوپر بھی دقت کریں تو ہمارے لیے مطلب واضح ہو گیا کہ آیت تطہیر کیا کہنا چاہتی ہے. آیت تطہیر کوئی سادہ الفاظ میں، سادہ نہیں، بلکہ بڑے تاکید در تاکید اور بہت سارے الفاظ، ان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اہل بیت علیہم السلام ہیں. اب آئیں روایات کی طرف. تو ہمارے پاس شان نزول میں بہت ساری روایات ہیں جو کہ اہل سنت منابع سے بھی نقل ہوئی ہیں. مشہور حدیث ہے، حدیث قصہ کے مطابق رسول خدا نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا، چادر زہرا، چادر تطہیر اس کے نیچے، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ ہے میرے اہل بیت. ہؤلاء اہل بیتی یعنی حصر کیا، یہ ہے میرے اہل بیت. ٹھیک ہے، اور پروردگار میرے اہل بیت. پھر آیت تطہیر کی تلاوت آپ نے فرمائی اور آیت تطہیر کی یہ شان نزول بیان کیا ہے. حدیث قصہ کی
اہمیت ہے یہ روایت شیعہ سنی دونوں منابع میں متواتر نقل کیا، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت موجود ہے اور اس طرح سے بی بی زارہ سے۔ اہل سنت کی مشہور کتب صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، مستدرک وغیرہ میں موجود ہے، اور اس شان نزول کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث اہل قصہ کے بارے میں جو ہے وہ آیت کا نزول اہل بیت، پس یہاں پہ واضح ہوگا شان نزول بھی پتہ چل گیا۔ حتیٰ یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے خواہش بھی ظاہر کی کہ ہم بھی کیا استعادہ تطہیر کے نیچے آ سکتے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ سلمہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں بھی چادر کے نیچے آ سکتے، تو فرمایا کہ نہیں، آپ انت علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، لیکن آپ اس تطہیر کا حصہ نہیں ہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ رسول خدا نے خود اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے، اور اس آیت میں تطہیر اہل بیت علیہ السلام جن سے رجس اور پلیدی دور ہے اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہیں اور درجہ عصمت پر فائز ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو اہل بیت کون ہے؟ وہ مکتب اہل بیت کے مطابق رسول خدا، حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، یہ اہل بیت کے واضح ترین مصادیق میں سے ہیں، اور روایات میں ان کے بعد والے ائمہ بھی جو اسی سلسلہ نور سے ہیں، وہ بھی 12 ائمہ تک وہ سب شامل ہیں، یعنی 14 معصومین سب آیت تطہیر کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو نکات کے اوپر دقت کریں تو اس آیت میں ایک تو طہارت اہل بیت کو کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت ضمنی کی ضمانت کو بھی بیان کیا ہے، یعنی قرآن جس ہستی کو ہر رجس سے پاک قرار دے اس کی اطاعت بھی تو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے نا۔ اہل بیت نے کچھ ایسی ہستیوں کو قرار دیا ہے کہ جن کو دیکھتے ہوئے اگر ہم چلتے جائیں، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں اور وہ ہادی ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم چلیں تو ہم بھی تمام گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بس ہدایت کو بھی بیان کیا، اس لیے حدیث ثقلین جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا گیا۔ جس طرح قرآن پاک و پاکیزہ ہے، جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں، جس طرح قرآن لا ریب فیہ ہے، اسی طرح اہل بیت یطہرکم تطہیرا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا آپ بہت ساری خصوصیات کے اعتبار سے مقایسہ کر سکتے ہیں، اور قرآن کو اور اہل بیت کو کیوں ہم پلہ قرار دیا گیا؟ ہم پلہ قرار دینے کی وجہ بھی یہی ہے، اور عصمت کا قرآنی ثبوت یہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو آپ کیوں معصوم کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ آیت تطہیر واضح طور پر اس کا مصداق ہے۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت گناہ، خطا، فکری انحراف ہر چیز سے محفوظ ہیں، کیونکہ رزق مطلق آیا ہے۔ امامت اور طہارت کا تعلق اس آیت سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں رہبری صرف علم سے نہیں ہے بلکہ طہارت سے بھی وابستہ ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جب حضرت ابراہیم کو امامت کا عہدہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ومن ذریتی، کیا میری نسل میں سے بھی امام ہوگا؟ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی ظلم کرنے والا منصب امامت کو نہیں پا سکتا۔ اہل بیت قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ ملتا ہے کہ قرآن نظری ہدایت ہے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت، لیکن قرآن نظری ہدایت ہے اور اہل بیت اس کی عملی تفسیر ہیں، تصویر ہیں۔ آیت تطہیر کے اسی طرح ہم دیگر آیات کو دیکھیں تو اس سے توافق موجود ہے۔ مثلا آیت مودت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، ٹھیک ہے، اور یہاں محبت اہل بیت واجب ہوئی، اور آیت تطہیر ان کی عظمت اور عصمت بیان کرتی ہے۔ آیت الامر ہے، انشاءاللہ ان آیات کو الگ الگ بعد میں بیان کریں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ آیت مباہلہ، ٹھیک ہے، کہ جس میں رسول خدا ان پنجتن پاک کے ساتھ میدان مباہلہ میں آئے۔ سورہ دہر جس میں اہل بیت کی ایثار اور عبادت کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ آیات ان کے ساتھ آیت تطہیر کے ساتھ مربوط ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو روایات اہل بیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان نظر آتا ہے، فرمایا نحن اہل البیت، ہم ہیں وہ اہل بیت الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے۔ یعنی ہم ہیں وہ اہل بیت، کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں اہل بیت، یعنی وہ اہل بیت۔ امام رضا فرماتے ہیں العطرۃ الطاہرہ هم المعصومین، عطرت طاہرہ رسول خدا کی پاکیزہ عطرت ہی ہیں، وہی معصوم ہیں، وہ عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں، تقابل کرتے ہیں شیعہ اور سنی تفاسیر کا، اور ان دونوں
کے نقطہ نظر کو مختصر انداز سے جتنی فرصت ہمارے پاس ہے دیکھتے ہیں۔ تو بنیادی اختلاف اب کیا ہو گیا جی؟ بنیادی اختلاف شیعہ اور سنی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بات اہل بیت کی عظمت کو یہ آیت بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری بات اتفاق ہے کہ حدیث قصہ بھی موجود ہے اور صحیح روایات موجود ہیں۔ رسول خدا نے امام حسن، مولا علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو اہل بیت قرار دیا اور یہ فرمایا، یہ بات بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس پر یہاں تک اتفاق ہے، ٹھیک، اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں ضمناً اور شیعہ۔ لیکن اختلاف دو چیزوں میں ہے۔ ایک یہ کہ شیعہ موقف یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد فقط اہل قصہ ہیں اور ائمہ ہیں، اور یہ عصمت مطلقہ کے اوپر فائز ہیں، یعنی معصوم عن الخطا ہیں۔ دو چیزیں، ایک یہ کہ اہل بیت سے مراد فقط ائمہ معصوم، اہل بیت پنجتن پاک اور ائمہ معصومین ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ عصمت مطلقہ پر فائز ہیں اور عصمت مطلقہ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اہل سنت کا موقف جو ان کے اکثر اقوال میں ہے، اہل بیت ٹھیک ہے حدیث قصہ بھی ہیں، لیکن حدیث قصہ اہل قصہ بھی ہیں، لیکن اہل قصہ کے ساتھ ساتھ نبی کی ازواج بھی شامل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں اہل قصہ کے علاوہ نبی کی ازواج بھی شامل ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ عصمت وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بس پاک و پاکیزہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، بس یہاں پہ کوئی عصمت وغیرہ ثابت نہیں ہوتی، چونکہ عصمت کی بات کریں تو پھر ظاہری بات ہے بہت سارے افراد شامل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اگر آپ عصمت کی بات کریں تو پھر بہت ساری جگہوں کے اوپر سورہ تحریم کو آپ اٹھائیں تو وہاں نبی کی دو بیویوں کی اتنی شدت کے ساتھ مذمت ہو رہی ہے، فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت شدت کے ساتھ سورہ تحریم کو ذرا غور سے دیکھیے، ہمارا لیکچر موجود ہے سورہ تحریم پہ، آپ ذرا غور سے تو وہاں پہ تو پھر آپ اگر اسی وجہ سے کہتے نہیں عصمت سے مراد معصوم ہونا نہیں ہے، معصوم من الخطا نہیں ہونا، یہ خطا ہو سکتی ہے، یہ خطا اجتہادی ہے، فلاں ہے، یہ وہ، اس کو تعویل کرتے پاس عصمت کے درجے سے نیچے آنا پڑے گا، کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اسٹرکٹلی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں عصمت معصوم ہونا ہے، جو معصوم نہیں ہے وہ اس سے خط تدبیر سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دو چیزوں میں اختلاف ہو گیا۔ شیعہ موقف مکتب اہل بیت کے مطابق یہ آیت اصحاب قصہ کی عصمت کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے، ان کی طہارت، یہ الہی طہارت، یعنی خدا کی طرف سے انہیں پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اور امامت اور حجیت کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے کہ جب وہ معصوم عن الخطا ہے تو جو وہ قول و فعل و عمل جو وہ کرتے جائیں گے ہمارے لیے حجت بنتا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے اس آیت سے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو نمائندہ قرار دیا ہے اور پاک و پاکیزہ جب بنا کے بھیجا ہے تو ان کو بلا چون و چرا آنکھیں بند کر کے ان کی اتباع کرو تو خدا تعالیٰ جو ہے ان تک پہنچ جاؤ گے اور تمہیں رہنمائی حاصل ہو جائے گی، وہ تمہارے لیے حجت ہیں، حجیت بھی ثابت ہو جاتی ہے، ان کے قول و فعل و تقریر معصوم کی حجیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ شیعہ تفاسیر اگر آپ دیکھیں تو تفسیر المیزان ہماری نمائندہ تفسیر ہے، تفسیر علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ انما حصر کے لیے ہے، اور رجس ہر قسم کی باطنی ظاہری آلودگی ہر طرح کی رجس سے پاک ہیں، یعنی یہاں، اور دوسرے یہ کہ ارادہ تکوینی ہے، لہٰذا اہل بیت ہر گناہ و خطا سے پاک ہیں خدا تعالیٰ کے ارادہ سے۔ انہوں نے ضمائر کو، یہاں پہ جو تبدیلی کی گئی ضمائر کی تبدیلی کو بھی اہم دلیل قرار دیا ہے کہ پہلے مؤنث تھے پھر جمع مذکر، اس سے ثابت ہوا کہ خطاب تبدیل ہوا اور مراد اہل بیت خاص طور پر اہل بیت۔ تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی نے حدیث قصہ ام سلمہ کی روایت اور متعدد اسناد نقل کر کے کہا کہ اہل بیت سے مراد رسول خدا، مولا علی، فاطمہ حسن و حسین ہے۔ تفسیر نور الثقلین ہماری روائی تفاسیر میں سے، اس میں عامہ کی متعدد روایات نقل ہوئی ہیں کہ اہل بیت کی عصمت اور کی دلیل ہے، اور یہ آیت تطہیر ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اہل سنت کے موقف میں، اہل سنت کے بارے میں یہاں تین مشہور اقوال موجود ہیں مختلف تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پہلا قول ان کا یہ کہ اہل بیت سے مراد فقط اور فقط ازواج رسول ہیں، چونکہ بات ازواج کی چل رہی ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، لہٰذا اس سے مراد فقط ازواج ہیں، اور یہ قول بعض مفسرین نے سیاق کی بنیاد پر اختیار کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں اہل بیت سے مراد اصحاب قصہ ہیں،
یعنی پنجتن پاک ہیں، اور یہ قول بہت سے محدثین و مفسرین نے اس بات کو ترجیح بھی دی ہے۔ تیسرا قول یہ کہ ازواج بھی شامل ہیں، یعنی اہل بیت میں پنجتن پاک اور اس کے بعد ان کے علاوہ ازواج بھی شامل ہیں، اور ایسے اصحاب کسا بھی ہیں۔ یہ اہل سنت میں زیادہ تر مشہور اور معتدل قول سمجھا جاتا ہے، اور اہل سنت ان ازواج کو آیت تطہیر کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اہل سنت کی مشہور تفاسیر میں مثلا تفسیر طبری میں امام طبری نے متعدد روایات نقل کی ہیں کہ آیت علی، فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں نازل ہوئی، اور انہوں نے حدیث قصہ بھی ذکر کیا، تو اب سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کے بارے میں نازل ہوئی تو وہی مراد ہے اہل بیت۔ اسی طرح در منصور میں سیوطی نے صحیح مسلم، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل سے حدیث قصہ کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے متعدد صحابہ سے روایتیں نقل کی ہیں کہ ام سلمہ، عائشہ، ابو سعید خدری جو ہے وہ وغیرہ سے کہ یہ شان نزول موجود ہے اس آیت کا۔ تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے اصحاب قصہ کی فضیلت کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ آیت ان کی عظیم شان کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ کشاف میں زمخشری نے حدیث قصہ کو نقل کیا اور آیت کو اہل قصہ کی عظمت کے اوپر دلیل قرار دیا ہے۔ روح المعانی میں آلوسی نے اعتراف کیا ہے کہ حدیث قصہ کی روایات بہت قوی ہیں۔ اب یہاں سے ثابت ہوا، ان کے مشہور مفسرین بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن پھر آ کے بعض ڈنڈی مارتے ہوئے کہتے ہیں ہاں وہ بھی ہیں لیکن ازواج بھی شامل ہیں۔ تو حدیث قصہ کے اوپر اتفاق ہے، یعنی شان نزول کے بارے میں اہل سنت کی مشہور کتب جو ہیں، معروف کتب، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے کہ رسول خدا نے چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو جمع فرمایا اور یہ آیت پڑھی، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سنت ترمذی میں ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب شیعہ اس آیت کو عصمت کے اوپر استدلال کے طور پر لے کے آتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے ہر رزق کو ان سے دور کر دیا اور کامل طہارت دی ہے، یطہرکم تطہیرا، تو گناہ، خطا، یعنی ایک خطا جو ہے، خطا بھی تو ایک طرح کی وہ ہے نا، ایک طرح کا وہ کوتاہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا رزق، ہر طرح کی خامی ان سے دور کر دی ہے۔ خطا بھی ایک طرح کی خامی ہے، وہ ان بھی دور ہے، بھول چوک بھی خامی ہے، وہ بھی ان سے دور ہے، یعنی گناہ، خطا، بھول، فکری انحراف سب کی نفی ہوتی ہے، لہٰذا اہل بیت معصوم عن الخطا ہیں۔ اہل سنت کے جواب اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، بعض اہل سنت کلمہ کہتے ہیں کہ آیت فضیلت پر دلالت کرتی ہے، فضیلت ہے لیکن عصمت نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تطہیر سے مراد یہاں پہ شرعی ہے، یعنی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ ارادہ شرعی، ارادہ تکوینی نہیں لیتے بلکہ ارادہ تشریعی لیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ارادہ تشریعی اگر لینا تھا تو یہاں اہل بیت کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارادہ تشریعی تو اللہ کا سب کے لیے ہے، سب سے اللہ نے چاہا کہ تم پاک بنو، سب سے اللہ نے چاہا کہ تم رزق سے دور رہو، تو یہ ارادہ تشریعی نہیں ہو سکتا، ارادہ تکوینی ہے۔ شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ رزق مطلق ہے اور تطہیرہ تاکید کے لیے ہے اور ارادہ تکوینی ہے، تو پس عصمت کامل لازم آتی ہے۔ اب اس میں چند اہم تدبری نکات ہیں کہ قرآن میں اطاعت مطلقہ، ولایت، امامت، طہارت یہ سب آپس میں مربوط ہیں، اسی لیے شیعہ علماء آیت تطہیر، آیت ولایت، آیت مباہلہ، آیت الامر سب کو ایک مکمل نظام امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، اور آیت تطہیر میں امت کو اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کی طرف دعوت ہے، یہ ضمناً یہ دعوت موجود ہے۔ قرآن نے اہل بیت کو طہارت کا معیار قرار دیا ہے۔ حدیث کے ساتھ شیعہ اور سنی مشترکات میں عظیم مشترک ہے، اختلاف کے باوجود محبت اہل بیت پر امت کا بڑا حصہ متفق ہے، اور اہل عرفان یہ کہتے ہیں آیت تطہیر انسان کامل کی قرآنی تعریف ہے، یعنی وہ انسان جس کا ظاہر و باطن اللہ کی مشیت کے تحت پاک ہو چکا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو پس یہ آیت تطہیر کے حوالے سے ہمارا ایک شیعہ اور سنی باہمی تقابل اور آیت تطہیر کے اندر اہم نکات اور پیغامات تھے، اور اس کے حوالے سے اہم تفسیری مباحث تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو درک کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔